يا أخا قرآني حتى يكمل الإيمان الله الله حتى يكمل الإيمان الله الله حتى يكمل الإيمان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے پہلے بات کر رہا تھا ایک مسلم ڈاکٹر اور اسلامک ڈاکٹر کا آپس میں مقابلہ. میں آپ سے کہہ چکا تھا کہ ویسے تو یہ دونوں لگتے ہیں ایک ہی، مسلم اور اسلامک میں کیا فرق ہے، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ اسلامک ڈاکٹر وہ ہے جو سچ مچ میں اسلام پریکٹس کرتا ہے، اور مسلم وہ ہے جو مسلمان ہے، یہ نہیں کہ مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام پہ اس کا پورا عمل نہیں ہے. جو بھی اسلامک ڈاکٹر ہے وہ مسلم ہے، جو بھی مسلم ڈاکٹر ہے وہ اسلامک نہیں ہے. سب اسلامک نہیں ہے. تو جو اسلامک ہے وہ پھر میرے ڈیفینیشن میں اسلامک ڈاکٹر ہوا، مسلم ڈاکٹر نہیں ہوا. ہم نے دیکھ لیا کہ دونوں کے نظریے میں کتنا فرق ہوتا ہے. ایک کا یہ جو ہے نصب العین ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بیمار کو خوش کرنا، سوسائٹی کو خوش کرنا، پروفیشن کو خوش کرنا، اپنا نام پروفیشن میں بلند کرنا، اور جہاں تک ہو سکے فائنینشیل گین یعنی اقتصادی اس میں نفع ہو اور پاور بھی ہو. یہ سب کچھ ایک کے ذہن میں ہے، اور دوسرے کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ یہ میرے پاس ایک اللہ کی امانت ہے، جو اللہ نے مجھے ایک آلہ بنایا ہے جس سے کہ میں یہ اللہ کی امانت ان لوگوں تک پہنچاؤں جن کو کہ اس کی ضرورت ہے. بیچارے پریشان ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھ میں ہیں، درد میں ہیں، تو میں ان کا علاج کروں تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، کیونکہ یہ میرا کام ہے، یہ میرے اوپر ایک فرض ہے. یہ اسلامک ڈاکٹر جانتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر، اور راتوں بھر اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ آپ نے میرے شانوں پہ یہ ذمہ داری ڈال دی ہے، میرے کندھوں پہ ایک بہت بڑا بوجھ ڈالا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس میں فیل ہو جاؤں. آپ میری مدد کیجیے. میں خود کوشش تو ضرور کروں گا لیکن آپ کی مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. اور یہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اسلامک ڈاکٹر، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے ایک ایک ایکشن جو ہے، جو بھی میں کر رہا ہوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں، ان کے سامنے ہے سب کچھ، میں ان کے سامنے کر رہا ہوں. میں اللہ کو نہیں دیکھتا ہوں لیکن وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو پتا ہے. اور اسی تصور سے وہ ہر کام کرتے ہیں، وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، وہ ہر چیز جو ممکن ہوگا پیشنٹ کے لیے وہ کرتے ہیں. یہ سب باتیں ہم نے پچھلی دفعہ الحمدللہ وضاحت کے ساتھ بھی بیان کی ہیں. اور اب دیکھیے، ایک اسلامک ڈاکٹر اور مسلم ڈاکٹر میں اور ایک بڑا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جو اسلامک ڈاکٹر ہے وہ سب چیزیں جو غیر اسلامی ہیں ان کے پروفیشن میں ان کو اوائڈ کرتا ہے، ان سے اجتناب کرتا ہے، وہ چیزیں نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں خمر جو ہے، شراب جو ہے، یہ ہے رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، دور رکھو، دور ہو جاؤ. اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں. شراب ام الخبائث ہے، اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور چاہے وہ چھوٹی کوانٹٹی میں تھوڑا سا بھی ہو، ایک چمچہ بھی ہو، ایک قطرہ بھی ہو، چاہے وہ بوتلیں آپ پئیں، ایک ہی بات ہے. یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. فاجتنبوہ، دور رہو اس سے. یہ مسلم ڈاکٹر جو اسلامک ڈاکٹر جو ہے اس کو یہ پتہ ہے. ابھی مسلم ڈاکٹر جو ہے یہ تو کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، میں شراب نہیں پیتا
میں شرابی نہیں ہوں، میرے گھر میں جا کر کے دیکھو کوئی شراب کی بوتلیں نہیں ہیں۔ اب یہ کہ سوسائٹی میں گولف کلب میں جاتا ہوں، گولف کھیلتا ہوں، اپنے کلب میں جاتا ہوں، برج کھیلتا ہوں، وہاں جا کر کے وہ سب کچھ اس میں تو خیر چلتا رہتا ہے، ایک آدھ دفعہ میں پی بھی لیتا ہوں تو اس میں کیا ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، میں کسی کا کوئی بگاڑتا نہیں ہوں، میرے دماغ تو خراب نہیں ہو جاتا ہے، میں نشے میں نہیں آ جاتا ہوں، کبھی نہیں آیا ہوں نشے میں بالکل کنٹرول ہے میرا سارا کچھ۔ یہ مسلم ڈاکٹر اور اسلامک ڈاکٹر وہ کہتا نہیں ایک بون بھی نہیں۔ اور جب پیشنٹ کا مسئلہ آتا ہے تو بہت ساری دوائیاں ہیں جس میں کہ الکوہل ہوتا ہے، جس میں کہ شراب ہوتا ہے، بہت ساری دوائیاں۔ اچھا، یہ اسلامک ڈاکٹر جو ہے یہ سوچتا ہے کہ کیا اس الکوہل کا اس مریض کے اوپر کوئی فائدہ ہے، اور اس کو یہ جواب ملتا ہے اسلام سے نہیں، میڈیکل سائنس سے ملتا ہے جواب کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج شراب ہو۔ الکوہل یا شراب کسی بھی بیماری کا علاج نہیں ہے، اٹس اے میڈیکل فیکٹ، یہ میڈیکل فیکٹ ہے، یعنی کہ اسلام نے کہا ہے یہ میڈیکل فیکٹ ہے، اور اسلام نے اس کو کہا ہے ام الخبائث، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب۔ تو یہ ڈاکٹر کہتا ہے، جو اسلامک ڈاکٹر ہے وہ دیکھ لیتا ہے، اس بوتل کے اوپر پڑھ لیتا ہے، اس میں جب الکوہل دیکھتا ہے کہا آئی ڈونٹ یوز اٹ، میں یہ استعمال نہیں کروں گا، میں کھانسی کی وہ دوائی دے دوں گا اپنے بیمار کو جس میں الکوہل نہ ہو، باقی سب چیزیں ہوں الکوہل نہ ہو۔ تو بیمار کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو دوائی مجھے ڈاکٹر نے دے دی ہے اس میں الکوہل ہے، وہ پی لے گا، بیچارہ پی لے گا، اور اس کے گناہ کس کے اوپر آ جائیں گے؟ ڈاکٹر کے اوپر۔ اسلامک ڈاکٹر جو ہے اس کو اس چیز کا احساس ہے۔ مسلم ڈاکٹر جو ہے وہ کہے گا دوائی ہے، یہ کیا، یہ کوئی شراب تھوڑا ہے، یہ دوائی ہے۔ لیکن دوائی میں شراب کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے، انالائز کریں گے، اکثر جو دوائیوں میں شراب ڈالا جاتا ہے وہ ایز اے پریزرویٹو ڈالا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اس سے کوئی بیماری کا علاج ہوتا ہے، وہ پریزرویٹو ڈالا جاتا ہے۔ اور دوائیاں پیرالل ہیں جس میں کہ شراب نہیں ہے، تو یہ اسلامک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی اوائڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں ایسی کوئی دوائی نہیں لکھوں گا جس میں کہ شراب ہو۔ اسی طرح نارکوٹکس کا بھی سوال ہے۔ اب یہ نارکوٹکس جو ہے ریپرزینٹیٹیوز آ جاتے ہیں ڈاکٹر کو کہ یہ دوائی ہے، یہ اس طرح ہے، اس سے پین چلا جاتا ہے، اس سے نیند آتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے دوائی ہے تو لکھ دیتا ہے۔ لیکن جو اسلامک ڈاکٹر ہے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی نشہ لانے والی چیز تو نہیں ہے، اگر یہ نشے لانے والی چیز ہے تو یہ حرام ہے اسلام میں، اور میں دے نہیں سکتا اس کو، تو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو پرسکرائب، وہ پرسکرائب نہیں کرتا یہ چیز۔ بیمار بیچارے کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، بیمار کو دے دو کچھ بھی وہ کھائے گا، لیکن یہ ڈاکٹر جو ہے یہ مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، یہ نہیں دے دے گا۔ اور ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی نارکوٹک چیز جو ہے جو کہ انسان کی زندگی کے لیے اضطرار کی حالت میں تو دیا جاتا ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن روٹین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، اسلامک ڈاکٹر صاحب جو ہیں، وہ ان سب چیزوں کو اوائڈ کرے گا، مریض کو نہیں دے دے گا۔ اس کے علاوہ پھر اس کے سامنے جب دوسرے مسائل آ جاتے ہیں، جیسے کہ دیکھیے آج کل ابارشن کا مسئلہ ہے، بہت ہی عام مسئلہ ہے۔ اب تو ابارشن کو بنایا گیا ہے ابارشن آن ڈیمانڈ، جب بھی کوئی چاہے ابارشن کرائے، اس میں کوئی نہیں ہے ہر جگہ۔ حالانکہ اس میں اپوزیشن بھی ہے، لوگ اپوزیشن بھی کرتے ہیں، مسلمان ہی نہیں غیر مسلمان بھی کرتے ہیں اپوزیشن، لیکن اب تو بن گیا ہے کہ ابارشن ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان ڈاکٹر جانتا ہے کہ ابارشن کرنا گناہ ہے، یہ ایک زندگی لینا ہے، اور ایک ڈاکٹر زندگی نہیں لے سکتا ہے، یہ ابارشن نہیں کرے گا ماں سوائے اس کے کہ اس سے میڈیکل انڈیکیشن ہو، یعنی جو ماں ہے ماں کے جان پہ خطرہ ہو یا ایسا کچھ ہے تو دوسروں سے مشورہ کر کے، وہ دوسرا سوال ہے اس کا۔ لیکن ابارشن پر سے ابارشن کرنا یہ ڈاکٹر نہیں کرے گا۔ جو مسلم ڈاکٹر ہوگا وہ سوچے گا کہ بھئی حکومت میں تو الاؤڈ ہے، یہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، پیشنٹ چاہتا ہے مجھے پیسہ بھی ملے گا، اس میں بہت پیسہ ملتا ہے، مجھے پیسہ بھی ملے گا، کر دے گا ابارشن۔ لیکن جو اسلامک ڈاکٹر ہے وہ کسی بھی صورت میں ابارشن تسلیم نہیں کرے گا، وہ یہ پریکٹس ہی نہیں کرے گا۔ وہ گائنیکالوجسٹ ہے تو اس چیز سے پرہیز، یہ چیز میں کرتے نہیں، میں نہیں کروں گا، ابارشن کا سوال ہی نہیں میرے کلینک میں۔ پھر اس کے پاس پیشنٹ آ جاتا ہے،
وہ کہتا ہے کہ صاحب فیملی پلاننگ کے لیے مجھے آپریشن کرائیے. اب دیکھیں فیملی پلاننگ میں تو خاندانی منصوبہ بندی میں ایک تو ہے ٹیمپرری، موقت تھوڑی دیر کے لیے، اور ایک پرمنٹ ہے ہمیشہ کے لیے. مردوں میں ایک ٹیوب ہوتا ہے ویس ڈفرنس کے نام سے، اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ویسیکٹمی. وہ مرد کے لیے آپریشن ہے. اور عورت کے لیے 2 ٹیوب ہوتے ہیں یوٹرس میں، ان کے بچےدانی میں، ان کے ووم میں، وہ 2 ٹیوب ہوتے ہیں، ان دونوں کو کاٹا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ٹیوبیکٹمی. یہ ٹیوبیکٹمی یا ویسیکٹمی کا آپریشن عام ہو گیا، اور یہ دونوں جو ہیں یہ پرماننٹ ہیں. اب یہ تو کہنے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن ریورس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہوا ہے آپریشن ریورس، میں نہیں کہوں گا یہ نہیں ہوا، لیکن اس کے ریورس ہونے کے چانسز جو ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ علماء جو آج ہیں دنیا بھر میں وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دونوں آپریشن پرماننٹ مانے جائیں گے. تو یہ پرماننٹ آپریشن کرانا، بچہ بند کرنا ہمیشہ کے لیے، اسلام کے خلاف ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ماں سوائے اس کے کہ کوئی ایسے مرض میں خاتون مبتلا ہو کہ جب بھی وہ پریگننٹ ہو جائے گی تب اس کے مرنے کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ. یہ دوسری بات ہے، وہ تو بہت کم ایسے مواقع ہیں، لیکن عام طور پہ یہ ویسیکٹمی کرنا، ٹیوبیکٹمی کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے. اب جو اس وقت پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو پرماننٹ اسٹرلائزیشن ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ ٹیوبیکٹمی یا ویسیکٹمی، اس کو پرماننٹ مانا جائے. اس لیے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. خاص وجوہات میں ہو سکتی ہے، عام طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس پوائنٹ پہ ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد انشاءاللہ میں کنٹینیو کروں گا. السلام علیکم. بریک کے بعد آپ کا پھر خوش آمدید ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ایک اسلامک ڈاکٹر ہے تو وہ ہر ان چیز سے اجتناب کرتا ہے جو اسلام میں جس کی ممانعت ہے. اس میں ہم نے کہا کہ جیسے الکوہول ہے دوائیوں میں، وہ نہیں دیتا ہے. نارکوٹکس ہیں وہ نہیں دیتا ہے. ابارشن کا کیس ہے تو وہ نہیں کرتا ہے، اور اسٹرلائزیشن کا کیس ہے تو وہ نہیں. اسی طرح بہت سارے ہیں. اس کے پاس ایک گائیڈ لائن ہے، اور وہ گائیڈ لائن ہے اسلامک گائیڈ لائن، کیونکہ وہ اسلامک ڈاکٹر ہے. ایک ڈاکٹر کے سامنے بہت دفعہ وہ ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جو فیصلہ کرنے کے لیے اس کے پاس پیشنٹ آ جاتا ہے. پیشنٹ پوچھتا ہے سوال. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو رمضان کے مہینے میں پیشنٹ سیدھا آ کے ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں آپ کا علاج کر رہا ہوں، یہ میری دوائیاں میں کھا رہا ہوں، دن میں 4 دفعہ کہا آپ نے کھانے کے لیے، 3 دفعہ کہا آپ نے کھانے کے لیے، یہ دوائیاں ہیں میں کھا رہا ہوں. اب رمضان کا مہینہ آ گیا، مجھے بتائیے میں کیا کروں گا؟ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ دوائی تو کھانی ہے، روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ سیدھی سی بات ہے. ایک مسلم ڈاکٹر ہے، وہ شاید خود بھی اللہ بہتر جانتا ہے روزے سے ہے نہیں ہے، یا جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں ہے. وہ تو لائٹلی کہتا ہے بھائی تم تو بیمار ہو، قرآن میں لکھا ہے جو بیمار ہے اس کا روزہ نہیں رکھنا ہے تو بعد میں رکھو، ابھی کیا رکھنا ہے روزہ. لکھا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو مریض ہے، سفر میں ہے، وہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے. تمہیں اجازت ہے، جاؤ دوائی اپنا کھاؤ. تم تو ٹھیک ہو رہے ہو تو اب خراب ہو جاؤ گے، جاؤ کھاؤ دوائی. یہ تو مسلم ڈاکٹر کا جواب ہے. اب اسلامک ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں کیا کہوں اس بیمار کو. کیا یہ بیمار جو دوائی دن میں کھاتا ہے وہ رات میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ وہ بیمار سے پوچھتا ہے یہ مجھے بتائیے کہ آپ رمضان کے بغیر جو ہے شام کا کھانا کتنے بجے کھاتے ہو؟ جی کوئی 8 ساڑھے 8 بجے کھاتا ہوں. اچھا تو صبح کا ناشتہ کتنے بجے کرتے ہو؟ اور صبح کا ناشتہ بھی یہی 8 ساڑھے 8 بجے کرتا ہوں. تو انہیں 12 گھنٹے آپ کچھ نہیں کھاتے ہیں. ہاں تو یہاں بھی وہی بات ہے، رمضان میں 12 گھنٹے کچھ نہیں کھانا ہے صبح سے شام تک، اور شام کے یہ رات کے 12 گھنٹے آپ کو کھانے ہی کھانے ہیں. تو دوائی رات میں کھائیے اگر ضروری ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو اب 3 دفعہ کی بجائے 2 دفعہ کھاؤ، سحری کے وقت کھاؤ، افطار کے وقت کھاؤ. لیکن اگر یہ ضروری ہے کہ روزہ رکھنے سے اس بیمار کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، یہ ڈاکٹر کے علم میں ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کو زیادہ تکلیف ہو جائے گی،
پھر یہ اس کے پاس ہے کہ ہم مریض کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو کانفیڈنس کے ساتھ بولے گا نہیں آپ روزہ نہ رکھیں، جب تک آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں خود بتا دوں گا کب روزہ رکھنا ہے، تب تک آپ روزہ نہ رکھیں، پھر آ کے مجھے ملیے، ہفتے کے بعد میں ایسیس کروں گا۔ لیکن یہ تو سیریسلی لیں گے نا، یہ سوال کو بہت سیریسلی لیں گے جو اسلامک ڈاکٹر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ وہ آدمی جا کے گھر میں کھانا کھائے گا، عیش کرے گا، اور اس ڈاکٹر بیچارے کو کل محشر کے دن کھڑا ہو کے جواب دینا ہوگا، کیوں تو نے میرے بندے کو روک کے رکھا روزہ رکھنے سے؟ کیا جواب دے گا؟ صاحب میں بہت بزی تھا، یہ جواب نہیں دے سکتا۔ ایک اسلامک ڈاکٹر کے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ اس کو بہت سیریسلی لیتا ہے۔ اب پیشنٹ کے لیے بھی ضروری ہے، اگر ایسا سوال آپ نے پوچھنا ہے تو اس ڈاکٹر کے پاس جائیے جس کو روزے کی اہمیت معلوم ہے، جو یہ جانتا ہے کہ روزہ رکھنا کیا ہے، خود بھی روزہ دار ہے اور روزے کی اہمیت اس کو معلوم ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں جو ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے، آرگن ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ ہے، یا ڈکلیئر کرنا برین ڈیتھ بیمار ہو، یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں بہت ضرورت ہے ایک ڈاکٹر کے لیے کہ وہ اسلامک ہو۔ مسلم ہونا کافی نہیں ہے، اس کے پاس نالج ہونا چاہیے اسلام کا، کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ بھی اس کے پاس ضروری ہے، یہ خیال ہونا چاہیے کہ مجھے جو ڈیسیجن میں لے رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، اوروں کے لیے ڈیسیجن لے رہا ہوں، لیکن ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اگر غلط ڈیسیجن ہو گیا تو میرا پھر بہت ہی میرا بیڑا غرق ہو جائے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دے دوں گا۔ اور ان سب چیزوں کو بہت سیریسلی لیتا ہے ایک اسلامک ڈاکٹر، اس کے بجائے ایک مسلم ڈاکٹر ہے، اس کے لیے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کو سیکریسی یعنی راز رکھنا پیشنٹ کا، یہ ہر ڈاکٹر جانتا ہے، یہ تو اوتھ میں بھی کو بولتے ہیں ہر ایک ڈاکٹر، اس میں ڈاکٹر کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غیر مسلم ڈاکٹر بھی یہی کہے گا کہ سیکریسی رکھنی ہے مجھے۔ لیکن فرق کیا آئے گا ایک مسلم ڈاکٹر، غیر مسلم ڈاکٹر اور ایک اسلامک ڈاکٹر میں؟ فرق صرف یہ آئے گا کہ مسلم ڈاکٹر غیر مسلم ڈاکٹر جو ہے وہ یہ دیکھا گا اگر میں نے سیکریسی میں کچھ گڑبڑ کیا تو اس سے کیا اثر پڑتا ہے پیشنٹ پر۔ اگر پیشنٹ کو معلوم ہی نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں پڑے گا تو کوئی ویسی بات نہیں ہے۔ میں نے پیشنٹ سے 4 باتیں سنی، جا کر کے کافی روم میں اپنے ڈاکٹر سے بات کروں گا، اس میں کیا ہے؟ میں تو جا کر کے پیشنٹ کے ہسبینڈ کو، پیشنٹ کی وائف کو نہیں بول رہا ہوں ان کے اثرات، اپنے دوستوں سے کہ بھائی اس طرح۔ لیکن جو اسلامک ڈاکٹر ہے وہ جانتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ سیکریسی ہے اور اگر میں نے اس میں کچھ خلل کر دیا تو میں جواب دینا ہے مجھے اللہ کے سامنے، وہ ریکارڈ کر کے رکھے گا، پیشنٹ کو چاہے معلوم ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک دوسرا اسپیکٹ نکل جاتا ہے، اس کا کھل جاتا ہے ایک اور ڈاکٹر کے لیے، پیشنٹ کے لیے، اس سارے پروفیشن کے لیے ٹوٹلی ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے اس ڈاکٹر میں۔ اور جو بھی ڈاکٹر ایک عمل کرتا ہے، جو بھی وہ کرتا ہے، اسلامک ڈاکٹر ہے یا مسلم ڈاکٹر ہے، وہ بھی وہی کام کرے گا، یہ بھی یہی کام کرے گا، لیکن اس کے کرنے کی وجہ ایک ہے، نیت ایک ہے، اس کے کرنے کی وجہ نیت ایک۔ یہ جو مسلم ڈاکٹر ہے اس کی وجہ بیمار کو دیکھے گا، بہت کیئرفلی دیکھے گا، اچھا ڈاکٹر ہے، اچھی طرح سے دیکھے گا۔ کیوں؟ اس کے سامنے یہ ہے کہ بھائی جب میں اس کو اچھی طرح سے دیکھوں گا، ڈائگنوز پورا ہو جائے گا، بیمار ٹھیک ہو جائے گا، میری شہرت ہوگی، اچھا ہوگا، اور میرے لیے اچھا ہے، یہ پروفیشن میں اچھا ہے میرے لیے، یہ اس کا نظریہ ہے۔ اور اس کا نظریہ کیا ہے کہ اگر میں بیمار کو اچھی طرح سے دیکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور کتنا ٹائم مجھے دینا ہے اس کو، کتنا مجھے دقت سے اس کو دیکھنا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، پیشنٹ کو معلوم نہیں ہے۔ پیشنٹ بیچارے کو کیا پتا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ کیا تم نے اس بیمار کو اتنی دیر کے لیے دیکھا، اس طرح دیکھا کہ تم خود مطمئن ہو گئے؟ اگر ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو گئے تو پھر ونس اگین اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ سب سے بڑی بات جو ہے، جو پہلے بھی میں اس کی طرف ریفرنس دے دیا ہے، میں نے کہہ چکا ہوں کہ ایک ڈاکٹر، اسلامک ڈاکٹر، وہ یہ سوچتا ہے کہ بیمار کی بیماری کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، علاج دیا جاتا ہے، وہ میرا کام ہے، پھر وہ کیور ہو جاتا ہے، اس کو شفا ملتی ہے، وہ میرا کام نہیں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔
تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک پیشنٹ ہے، اور دوائیاں ہیں اور ٹیسٹ ہیں، یہ تو اپنی جگہ سب ٹھیک ہے، لیکن اور ایک زاویہ ہے، وہ ہے شفا کا زاویہ، اور وہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آتا ہے۔ اور اگر میں کتنی بھی کوشش کروں، بیمار کتنی بھی کوشش کرے، بہترین سے بہترین دوائیاں بھی دے دیں، 3 زاویے تو ٹھیک ہو گئے، ایک زاویہ کھلا رہ گیا، وہ ہے شفا کا زاویہ۔ وہ کیسے پر ہو سکتا ہے؟ اس سے مانگو جس کے پاس شفا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر خود بھی اللہ سے مانگتا ہے، بیمار کو بھی کہتا ہے کہ اللہ تمہیں شفا دے دے گا، جاؤ اللہ سے مانگو، اس کو ذکر کرتا ہے، اس کو ریمائنڈ کرتا ہے، یاد دہانی کرتا ہے کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا دوائیوں میں نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جاؤ مانگو اس سے۔ ہاں یہ ہے کہ گھر بیٹھے تمہیں شفا نہیں ملے، جیسے گھر بیٹھ کے تم کو رزق بھی نہیں ملے گا، رزق ڈھونڈنے کے لیے جانا ہے، اسی طرح شفا ڈھونڈنے کے لیے بھی تم کو جانا ہے، دوائیاں کھانی ہیں تم کو، ڈاکٹر کے پاس آنا ہے تم کو، انجیکشن لگانے ہیں تم کو، جو بھی ٹیسٹ میں نے لکھے ہیں وہ کرانے ہیں، وہ سب کراؤ، لیکن پھر بھی اگر تمہیں رسپانس، یہ جو ہے ڈپینڈنس جو ہے، بھروسہ جو ہے، وہ کرنا ہے اللہ کے شفا پہ۔ اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس سے مانگو۔ یہ بیمار کو بھی سبق دیتا ہے، اپنے آپ کو بھی سکھاتا ہے، اور جب کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کے سامنے شکر گزار ہو جاتا ہے، اللہ آپ نے میرے ہاتھ میں شفا دے دی اور میرے ذریعہ سے اپنے بندے تک اپنی رحمت پہنچائی، میں مشکور ہوں آپ کا۔ اور بھی جو میرے پاس بیمار آ جائیں گے ان کو بھی شفا دینا۔ اور اگر ناکامی ہو گئی تو فوراً جا کے دیکھے گا میں نے کہاں غلطی کی، میرے سے کہاں کوتاہی ہو گئی، چاہے بیمار یہ کہے یا نہ کہے، بیمار شکر گزاری کیوں نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن یہ جا کر کے دیکھ لے گا کہ کہیں میں نے کوتاہی تو نہیں کی، have I done anything wrong، میں نے کیا کیا، اور جا کے دیکھے گا میں نے کیا کیا۔ اور اگر کوئی چیز ہے جو غلط کی ہے تو اس کو ٹھیک کرے گا، اگر اس بیمار کے لیے نہیں تو دوسرے بیمار کے لیے۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ فرسٹریٹ نہیں ہو جائے گا ڈاکٹر، یہ ڈپریس نہیں ہو جائے گا، یہ کہے گا کہ بھائی میں نے جو کرنا تھا سب کر دیا، اللہ نے اس بیمار کو شفا نہیں دے دی، اس میں حکمہ ہے، دانائی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، کیوں ہے میرے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں کون ہوتا ہوں ہر چیز کو سمجھنے والا۔ یہ حکیم علیم، اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے، حکیم ہے، وہ دانا ہے۔ بہت دفعہ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے سے چاقو چھین لیتی ہے، وہ چاقو منہ میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ چاقو چھین لیتی ہے، بچہ رونے لگتا ہے، یہ میری ماں ظالم ہے سوچتا ہے، کیوں میں ایسی چیز کو میرے سے ہاتھ سے لے رہی ہے؟ کیوں نہ اگر وہ نہیں لیتی تو تم اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے۔ تو اس کا یہ لے جانا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی محبت کی علامت ہے۔ اسی طرح اگر کسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا نہیں دے دی تو ایمان اس بات کا ہے کہ اس میں بھی کوئی بھلائی ہے، کوئی ہڈن بھلائی ہے۔ تو ایک اسلامی ڈاکٹر اس نظریے سے دیکھتا ہے، اور جو مسلم ڈاکٹر ہے وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ میں نے جو آپ سے عرض کیا، کچھ اختلاف، کچھ یہ ہیں ڈفرینسز ہیں ایک مسلم ڈاکٹر میں اور اسلامک ڈاکٹر میں۔ میں یہ صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک ڈاکٹر جو مسلمان ہے اس کو چاہیے مسلمان ہی نہ رہے، اسلامک ہو جائے، اور اسلامک ہونے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے، اسلام کو سمجھیں، اسلام کو پڑھ لیجئے، ہر چیز کو دیکھ لیجئے۔ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہوا ہے، ڈاکٹر کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ اور بیمار کے لیے بھی ضروری ہے ایک اسلامی بیمار ہو جائیے، بیماری میں صبر کریے، ڈاکٹر کا مان لیجئے، ڈاکٹر سے مانوس ہو جائیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شفا آپ کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو راہ راست پہ رکھے، ہدایت دے دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالقرآن سديدا، أحرف عربي مفيدة، بالقرآن سديدا، وبها أقرأ قرآني، وبها أقرأ قرآني، حتى يكمل لي
حتى يكمل إيماني الله الله حتى يكمل إيماني